مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. عمر بھائی آئے ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں، یہ ہمارے اچھے دوست ہیں. جی عمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ بہتر ہے. ہاں جی بھائی. کیا حال چال؟ ابھی بھی کافی کم ہے. میں یہاں سے کوشش بھائی آپ کا تو پورا موبائل سٹور ہے. یہ لے اب آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے آپ ویسے. اب ٹھیک ہے؟ جی کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. آج میرا سب سے پہلا سوال جو آپ اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ جی احمد میں بھائی بتا دیتا ہوں. ہمارا فرقہ مسلمان فرقہ احمدیہ. ہم اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن علیحدہ علیحدہ پہچان کرانے کے لیے تاکہ لوگوں کو ہمارے عقائد کا پتہ چلے کہ ہاں ان کے یہ عقیدے ہیں، ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. مطلب فرقہ ہو گیا. فرقہ سے تو نبی نے منع کیا، قرآن میں منع کیا صاف الفاظ میں. مطلب نبی نے کہاں پہ منع کیا؟ کیوں جھوٹے الزام نبی کی طرف آپ قرآن میں لگاتے نہیں ہیں؟ لکھا ہوا، قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا، اللہ کی میری بات سنی، قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ کی مضبوطی کو رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ختم ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں جی بولے. ہاں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حکم ہے. آپ کو تو پھر حکم اور خبر کا بھی علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، فلاں کے حقوق نہ مارو، یہ نہ کرو، وہ یہ ایک کام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت میں وہ ہوں گے نہیں. مسلمان چوری نہیں کرتے، مسلمان برے کام نہیں کرتے. میں اب وہ برائیاں گنوانا نہیں چاہتا. وہ ساری برائیاں کرتے ہیں جو جن سے قرآن نے منع کی ہے. تو خبر حکم ہونا اور بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جیسے یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور یہ ہو چکے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ جھوٹی نکلی، کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے قرآن کے خلاف ان کی بات، اور یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ فرقے موجود ہیں. تو جو بات پوری ہو جائے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر آپ اس روایت کا سارے راوی کذاب بھی ثابت کر دیں تب بھی یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بات پوری ہو چکی ہے. تو جو بات پوری ہو چکی ہو اس کے لیے مجھے وہ سند کی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حالانکہ اس کی سندیں صحیح بھی ہیں. تو یا تو آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، ان کو قرآن نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرقوں میں نہ بٹو، اور انہوں نے کہا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. تو سب سے پہلے آپ کا الزام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے کہ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے. یہ آپ کو آج بیٹھے ہوئے آ گئی کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ تنبیہ بھی کر دی، اگر فرقوں میں بٹو گے تو کیا ہوگا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اور وہ بھی بات پوری ہو چکی ہے ہماری کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج دیکھ لیں 52-54 ممالک ہیں پوری دنیا میں، ان کی کوئی اوقات ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقوں میں مت بٹو، اور فرقوں میں بٹو گے تو تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں رہے گی. تو یہ باتیں جب پوری ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت فرقوں میں بٹ گئی. اور جب یہ فرقوں میں بٹ گئی ہے تو اب ایک ہی فرقہ سچا ہو سکتا ہے، 72 سچے نہیں ہو سکتے. اس کا فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ جس فرقے میں ہیں وہ سچا ہے یا آپ جھوٹوں میں شامل ہیں. نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا فرقہ ہے، جو آپ کی جماعت ہے وہ سچی ہے؟ یا پھر آپ کو کیا ثبوت، کیا اللہ نے اس لیے بولا نا کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ تم سچے ہو؟ میں محترم وہی بتا رہا ہوں، کم از کم آپ کو یقین تو ہونا کہ آپ جس جماعت میں ہیں آپ سچے ہیں. اگر آپ کو یہ یقین بھی نہیں ہے تو آپ تو پھر پتھر ابھی گمراہی میں گھوم رہے ہیں. آپ کو ابھی تک وہ سچا راستہ ہی نہیں ملا. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ جس راستے پہ ہیں وہ سچا ہے. میں نے آپ کو منع نہیں کیا، میں کسی کو بھی منع نہیں کرتا. شیعہ ہے وہ اپنے آپ کو جنتی فرقہ کے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو کم از کم یہ یقین تو وہ ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ سچ پہ کون ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت والے دن ان کا فیصلہ میں کروں گا. لیکن خود اس پر تو کم از کم اتنا یقین ہو کہ ہاں میں اس سچے جماعت کے ساتھ شامل ہوں. اگر آپ کو یہ یقین بھی حاصل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لینے کے آتے ہیں، کس چیز کی تبلیغ کرنے آتے ہیں یہاں، کہ جب آپ خود شک میں پڑے ہوئے کہ پتہ نہیں ہم سچے فرقے میں ہیں بھی ایک نہیں.
تو اس لیے محترم پہلے وہ یقین پیدا کریں، پھر کسی دوسرے کو بتائیں کہ مجھے وہ سچا رستہ مل گیا ہے، آؤ میں آپ کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں جیسا کہ ہم دیتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں فیصلہ اللہ کرے گا کہ آپ سچے تھے یا میں سچا تھا، لیکن آپ کو یقین تو ہو نا. ہاں میرے لیے میرا سچا فرقہ جون سا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں سب ہدایت اللہ نے بول دیا کہ یہ مکمل ہدایت یافتہ کتاب ہے، جو اس پہ عمل کرے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، اور جو اس کے علاوہ دوسری کتابوں پہ یا دوسرے فرقوں پہ کسی پہ بھی جائے گا تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات، آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکم تھا، حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. اب زنا کا بولا ہے، زنا جو کرے گا وہ اس پہ خود بھی ذمہ دار ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، کہا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہیں بٹنا. لفظ ہے بٹ نہیں بٹنا، مطلب فرقوں میں نہیں جانا. یہ تو کہیں نہیں بولا کہ آپ کو جی آپ نے ایک فرقہ بنانا ہے، 72 ہوں گے یا اس میں سے 73 ہوں گے، ایک ٹھیک ہوگا باقی 72 جو سے وہ غلط ہوں گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ صرف یہ لکھا ہے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب اس قرآن پہ چلنا ہے. اللہ نے بولا یہ کتاب ہدایت یافتہ ہے، جو چلے گا اس پہ وہ ہدایت پائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ہدایت نہیں پا سکتا. چلے یعنی کہ آپ نہ حدیث کو مانتے ہیں، مجھے یہی بات سمجھیے، اگر غلط سمجھیے تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. آپ کے لیے صرف جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کو ماننا آپ کے لیے لازمی نہیں. ہاں تو سب سے پہلے ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ خود قرآن کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں. دوسروں کو آپ نے کیا دعوت دینی ہے قرآن کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ بار بار یہ کہا ہے کہ اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ڈاکیہ نہیں آئے، وہ آپ کو اس تعلیم پہ عمل کر کے دکھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے آئے اور اس کو سمجھانے کے لیے آئے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ڈاکیے کے ذریعے آپ کو ایک خط بھیج دیا، آپ کھولیں اور بیٹھ کے پڑھیں اور جو مفہوم آپ کو سمجھ آئے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل قرآن کی تشریح تھی. تو آپ تو پہلے انکار کر رہے ہیں قرآن کا، ورنہ پھر وہی آ جائے گی. اگر آپ پہلے قرآن ہے تو پھر وہی مسئلے مسائل آ جائیں گے، قرآن سے یہ ثابت کریں، قرآن سے وہ ثابت کریں. مطلب آپ کے مطابق قرآن کے علاوہ اور جتنی بھی، پھر یہ بتائیں مجھے تورات، زبور، انجیل اب تک کتنی چینج ہو سکتی ہے؟ جب یہ کتابیں چینج ہو سکتی ہیں کہ آپ اس بات پہ ثبوت مجھے گواہ دے سکتے ہیں قرآن اٹھا کے کہ حدیث چینج نہیں ہوئی؟ محترم میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ یہی سوال میں الٹ کے آپ سے کر لوں کہ آپ کے گھر میں یہ قرآن اترا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے، آپ کے پاس اس کی کیا سند ہے؟ یہ بھی آپ کو لوگوں سے پوچھیں. ہاں میں بتا رہا ہوں نا، قرآن جون سا ہے وہ سچا ہے، کیونکہ قرآن خود بتاتا ہے یہ سچی کتاب ہے اور اللہ نے اس کا خود ذمہ لیا ہے. کسی تورات کا ذمہ لیا تھا اللہ نے کسی اور کتاب کا، اس لیے قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. محترم پھر وہی بات ہے نا، ابھی آپ نے پھر دنیا دیکھی نہیں ہے، دنیا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی قراتیں کتنی ہیں، کتنے قرآن جو ہے وہ دنیا میں اس وقت رائج ہے. آپ انڈیا پاکستان سے ہیں، آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے جو ادھر لیبیا، مصر، موراکو وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں وہ کون سا نسخہ پڑھتے ہیں اور اس کا اور ہمارا کتنا فرق ہے؟ آپ کو تو یہ بھی علم نہیں ہے. تو اس لیے ایک آپ نے ایک وہ جو ایک دائرہ ہے نا اس کے اندر زندگی گزاری، اس کے باہر کی دنیا کا آپ کو علم نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی آپ جو صرف قرآن کو مانتا ہے وہی جنتی فرقہ ہے، تو ہمارے اور آپ کے جو بنیادی عقیدے ہیں آپ میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے قرآن سے ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں، بولیں. ہاں جی، تو کون سا مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا اختلافی؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حیات مسیح کا، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب کہ بولا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ نہ ان جیسا، نہ ان کے نام کے جیسا کوئی نہیں آنا. جب یہ آپ کہتے ہیں مسیح الموت، جیسے آپ کہتے ہیں مسیح الموت، مطلب نہیں وہ بھی نہیں ہے. جب اگر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اس کے مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اب کوئی نہیں آئے گا، نہ ان جیسا نہ وہ. سمجھ آ گئی ہے آپ کی بات کہ آپ احادیث نہیں مانتے. جو لوگ احادیث مانتے ہیں ہم ان کو مسیح موت کے حوالے دیتے ہیں، ان احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں. آپ کا اور ہمارا جو ہے، اب آپ نے کہا کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں، کسی دوسری کتاب کو مانتے نہیں. تو یہ جتنے بھی حوالے ہم مسیح موت کے دیتے ہیں یا نزول عیسیٰ کے دیتے ہیں، ان کے لیے دیتے ہیں جو احادیث کو مانتے ہیں. اسی طرح جب ہم ذل اور بروز کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سب کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے ہاں یہ روایات یا یہ الفاظ جو ہیں وہ رائج تھے. جو نہیں مانتے ان کے لیے ہم اللہ کے فضل سے
اس قابل ہیں کہ صرف قرآن سے بات کر سکے. آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاطمہ چکے. آپ کے نزدیک کیا نبوت جو ہے جس طرح کہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اب ہر قسم کی نبوت جو ہے وہ ختم ہے, اب اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا, کیا آپ کا یہ عقیدہ؟ بالکل بے شک. جب قرآن میں بتا دی ہے سورہ عذاب میں کہ تمہارے مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے, مطلب کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ مہر لیتے ہیں, ہم خاتم النبی لیتے ہیں کہ نبیوں کو آخری ہے, کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ حدیث مانتے ہیں, حدیث میں بھی ہے کہ حضرت علی کی اور میری مثال وہ ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کی, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے محترم آپ حدیث کی طرف نہ جائیں, اس لیے کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے, اس لیے حدیث کا مجھے حوالہ نہ دیں. میں حدیث کو آپ کو میں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس دوسری طرف بھی آپ کو پتا چلے کہ آپ اس طرف بھی رونگ ہیں اور اس طرف بھی رونگ ہیں. اگر آپ حدیث میں لیں گے تو میں آپ کو حدیث بھی بتاؤں گا جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. آپ محترم اتنی جلدی نہ کریں. رضی صاحب یہ آگے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے آخری, تو میں اب نکلنے لگا ہوں, تو یہ آپ کا کیس ہے. ہم نے قرآن سے باہر نہیں جانا, انہوں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی. ہم نے ثابت میں نے نہیں کرنا, ثابت میں نے نہیں کرنا, ثابت اللہ نے کرنا ہوتا ہے. اللہ کا کام صرف نبی کو بولا گیا, یہاں تک نبی کو بولا گیا کہ اے نبی آپ کا کام ان کو حکم دے دینا ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں. ہدایت سورہ یونس آیت نمبر 100 میں لکھا ہوا ہے, ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے. آپ کو آیتیں آئی ہوئی ہیں, تھوڑی دیر صبر کر لیں, ایک ایک کر کے ہم ان پہ بات کر لیں. اچھا, آپ کو تو ایسے جیسے وہ آپ نے مکس چارج جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈال دینا کہ اب اس میں سے کھاتے تھے. اور سب سے بڑی بات, میں بڑی ایک سب سے میں نے سٹارٹ میں یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے لگوں یا آپ میرے پیچھے لگے, یہ کوئی نہیں ہے. ہدایت صرف اللہ نے دینی ہوتی ہے. میرا کام صرف آپ سے بات کرنا ہے. دو دیوبندی وہابی جتنے بھی فرقے ہیں, وہ ہر انسان اپنے فرقے کو صحیح کہتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے فرقے کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا قیامت تک, یہ ہے. اور ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے محترم, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہدایت دے سکتا ہوں یا رضی صاحب دیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہتا ہے کہ میں کروں گا کہ کون سا حق پہ تھا کون غلط تھا, اور ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں اور رضی صاحب کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, یا آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام بھی پیغام جو ہے اس کو پہنچانا ہے. رضی صاحب میری گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے, تو اب آپ ان سے بات کریں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. صحیح ہے احمد صاحب, جزاک اللہ بہت بہت. انشاءاللہ بات ہوتی ہے. عمر صاحب دیکھیں, ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, تو ہم آج آپ سے پھر بات کریں. یہاں پہ میرے پاس تقریباً 10 منٹ ہے, پھر نماز کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دوسری مہمانوں کو بھی لیں گے. آپ کی مرغیاں بھی آپ کو سن کے شروع جی اچھی بات ہے نا, آپ بھی مرغی کی آواز سنیں, کیونکہ آپ تو باہر بیٹھے ہیں مزے میں. آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں مرغیاں بھی ہوتی ہیں, کہ وہاں تو مرغیاں میں تو فارم میں صرف ہوتی ہے نا. ان کو آپ کے دلائل پسند نہیں آ رہے. باہر ان کے دلائل بالکل پسند آ رہے سے, وہ اللہ کا کام بالکل اوکے کہہ رہی ہیں, اوکے لگے رہو. اچھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں میرے بھائی, آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے کشف الحامل کا تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. یہ آپ کا ہے دعویٰ, ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں یار عمر نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب میں نے ضرور مانی ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کو اب قرآن سے دلیل دینے پڑے گی کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ آپ پہ نبوت ہر لحاظ سے بند ہو چکی ہے. کیونکہ ایسی آیت میرے بھائی, معذرت سے میں کہتا ہوں قرآن میں تو نہیں, بلکہ اس کے الٹ ہم آپ کو آیات بتائیں گے. تو اب آپ نے 2 باتیں کرنی ہے. پہلی بات وہ آیت پیش کریں, پھر 2 لفظ ہیں اس آیت میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کون سی آیت پیش کرنی ہے. وہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا, وہ مجھے یہ بھی پتا ہے, آپ نے وہ مان لی بھی نہیں ہے. میرے پیارے بھائی بات سن لیں, پھر انشاءاللہ آپ کو پورا وقت دیں گے. خاتم اور النبیین یہ 2 الفاظ ہیں, اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں, جی آپ بات کریں. نہیں, خاتم النبی میرے مطابق خاتم النبی کا مطلب ہے کہ خاتم, آپ کے مطابق میں مہر کو بولوں گا. اور مہر بھی آپ اگر کہتے ہیں نا, مہر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ایک بورڈ ہے نا, بورڈ کے میں نے امتحان دیے ہیں,
جب وہ بورڈ کا افسر ہوتا ہے نا، جب وہ مہر لگا دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بند ہو چکی ہے، اب کوئی انسان اس کو کھولے گا تو وہ مجرم ہوگا. تو اس لیے نبی پر بھی اللہ نے بتا دیا کہ مہر بھی آپ لیتے ہیں نا، میننگ مہر ہے یہ نبیوں کی، مطلب مہر وہی ہے، لاسٹ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. یہ لکھا ہوگا کہ نہیں؟ ان کا بھی آپ نے کوئی انر میننگ لیا ہوگا، مجھے پتا ہے. جی میرے بھائی، تو مہر آپ نے خاتم کا مطلب مہر کیا میرے بھائی. جو خاتم ہے نا وہ عربی میں مہر یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کھلی اور اس کو بند کر دی، یہ نہیں وہاں مطلب آ رہا. مہر جو ہے خاتم یہ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کا واضح مطلب یہ کہ آپ نے انبیاء کی تصدیق کی. جو آپ کی تعلیم کے مطابق سچے ہیں وہ سچے ہیں، جن کو آپ نے جھوٹا قرار دیا وہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کا سیاق و سباق بھی آپ دیکھیں گے یہی مطلب اس میں آ رہا ہوگا. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صدق المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی، پہلے والوں کی اور آنے والوں کی بھی. ٹھیک ہے، آپ تمام انبیاء کی مہر ہے. اب جب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بائبل کے مطابق ان کی صداقت نہیں ثابت ہو سکتی کبھی بھی. بائبل کے مطابق وہ سچے نہیں ہیں. لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بارے جو بائبل میں باتیں لکھی ہیں ہم تو نہیں مان سکتے میرے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب خاتم اسم آلہ ہے، تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے خاتم. جب یہ جمع کے ساتھ آتے یہ فضیلت کا بھی مطلب آ رہا ہوتا ہے اس میں. جیسے ہم کہتے ہیں خاتم المحدثین، خاتم الشعراء. ٹھیک ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب شاعری ختم ہوگی یا جو محدثین ہیں وہ ختم ہو چکے. تو اس آیت کی جب آپ سیاق و سباق دیکھیں گے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں ابا کا ذکر ہو رہا ہے، ابویت کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ابتر ہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد، اس مرد اولاد نہیں تھی جو اس عمر پہ پہنچی ہو جس کی وجہ سے ہم ان کو مرد کہلا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درست بات ہے کہ آپ کسی مردوں کے میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اب جو لاکن کا لفظ آتا ہے یہ تردید ہو رہی ہے، ایک پازیٹیو بات آ رہی ہے اسی موضوع پہ، آبا کے موضوع پہ، کہ لیکن آپ رسول اللہ ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اب رسول کا اور ابویت کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے میرے بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ امت کے باپ ہیں. جیسے قرآن میں لکھے کہ آپ کی بیویاں جو کہ ہماری روحانی مائیں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ امت کے باپ ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اب یہ جو خاتم کا لفظ ہے یہ بھی ابویت کی جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں جسمانی طور پہ آپ باپ نہیں کسی مرد کے، لیکن آپ خاتم ہیں نبیین کے، یعنی آپ نبیوں کی بھی روحانی باپ ہے، آپ میں تمام کمالات ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. آپ نے جس کی تصدیق کی وہ سچا ہے، جس کی آپ نے تصدیق نہیں کی وہ نہیں سچا ہو سکتا. السلام علیکم سلیم صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکر اللہ کا. سلیم صاحب میں نماز پہ جا رہا ہوں، آپ ان بھائی سے بات کریں، اور ہاں میں جی، ہاں جی، یاسر ٹھیک ہے. صاحب کو بھی لے لیا، ان کو آپ نیکسٹ لے لیں. اگر میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو یہ دو بھائی ہیں، دونوں بھائی اس سے درخواست ہے کہ سلیم صاحب آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہر وقت بات کرتے، آپ نے بھی کوئی گالی نہیں دینی، اچھی طریقے سے بات کریے. جب وہ بول رہے ہوں آپ نے نہیں بولنا، جب آپ بولیں گے وہ نہیں بولیں گے. تو عمر صاحب آپ سلیم صاحب سے بات جاری رکھیں، میں نے مختصر خاتم کا سلیم صاحب ان کو بتا دیا، آپ مزید اس پہ کریں، میں انشاءاللہ 20 منٹ تک آتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے. جی جناب عمر صاحب، آپ نے وہ سنی ہے رضی بھائی کی بات، آپ کچھ بات کریں پھر میں آگے کروں گا بات. ہاں تو میں نے تو بات کی ہے صاحب، کہ یہی بات کی ہے کہ قرآن میں
सूरत अहज़ाब में आयत है कि खातमुन नबीय्यीन, ये in के मुताबिक, वो मुझे आप तफसील बताएं, हमें मैं एक्स्ट्रा आगे बोलूँगा, आपने बात करनी, चले बोले वो उसके बारे में बताएं। अच्छा वो देखे ना भाई मेरे, आयत तो है लेकिन आयत सिर्फ खातम, आपने कहा जी आयत है खातमुन नबीय्यीन, तो खातमुन नबीय्यीन ही खाली वहां तो नहीं लिखा हुआ ना, वहां तो पूरी आयत है। आयत के पीछे पता है उसकी कितनी आयात उसके पीछे हैं और कितनी आयात उस सिर्फ सूरत के आगे हैं। तो हर चीज का एक स्याक व सबाक होता है। स्याक कहते हैं पीछे आने वाली चीज को, सबाक कहते हैं आगे आने वाली चीज को, या उसके पीछे कुछ लिखा है उसके आगे कुछ लिखा है। तो ये तो नहीं कि हम सारी पिछली आयत भी छोड़ दें, अगली आयत भी छोड़ दें, और इस आयत का जो पूरे का पूरा पूरी आयत है वो भी हम छोड़ दें और सिर्फ 2 लफ्ज ले लें और उससे अपना मतलब निकाल लें कि नहीं जी बस ये 2 लफ्ज हैं और इससे ये मेरा अकीदा साबित हो गया है। तो ऐसे तो आप समझदार बंदे हैं, तो बंदा कोई ऐसे कोई अनपढ़ हो या न पढ़ा लिखा ना हो तो उसको बंदा समझाता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं कि एक आयत के एक हिस्से के 2 अल्फाज का अपनी तरफ से एक मतलब बता देने से तो कुछ भी साबित नहीं होगा। हमें वो आयत कम अज कम चले उससे अगली अगली आयत या पिछली आयत से पहले वो आयत अगर फर्ज करें सिर्फ पढ़े, वो 40 नंबर आयत है, सूरत नंबर 33 है अल अहज़ाब, उसकी 40 नंबर आयत है, उसके पीछे 39 आयात हैं, और वो टोटल जो वो खाली वो वाली सूरत है ना वो 73 आयात पर मुश्तमिल है। तो यानी ये तकरीबन मिडल में ये वाली सूरत है, इसके पीछे भी आयात हैं, इसके आगे भी आयात हैं। तो हम एक आयत के 2 अल्फाज के वो माने कर लें ये लुगत के मुताबिक मुमकिन भी नहीं है, तो उससे तो कुछ भी नहीं भाई मेरे साबित होता। इस तरह अगर जैसे आप ये बात समझते हैं कि 2 अल्फाज का मैं अपनी तरफ से मतलब बता दूं बस उससे मेरा अकीदा साबित हो गया है, तो मुझे बताएं कोई भी अकीदा गलत कैसे है? फिर सारे अकीदे वो बयान करेंगे कि जनाब बाबों को खुदा ताला ने खुदाई दे दी हुई है अपनी, उनको मुख्तार बना दिया है, बस उसकी दलील क्या है? बस कुरान की किसी आयत के 2 अल्फाज पढ़ के अपना अकीदा बता दो और कह दो देखो मैंने कुरान की आयत पढ़ दी है। तो हम उस आयत पर अगर गौर करें और दूसरा वो आयत क्यों नाजिल हुई उस पर गौर करें तो उससे पता चल जाएगा। फिर सिर्फ अहमदी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है जी, बाकी सब तो एक ही कीदा रखते हैं लेकिन अहमदी मुसलमान इसका दूसरा कोई मतलब कर लेते हैं। ये भी बात हमने 1000 दफा बताया है कि दुरुस्त नहीं है ये बात, ये गलत बात है। बहुत से पहले अहमदी मुसलमानों के अलावा लोगों के उलमा गुजरे हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके पीछे पूरे पूरे फिरके खड़े हैं, यानी उनके बाद एक पूरा पूरा ग्रोह बन गया जिनका वही अकीदा है जो उस बुजुर्ग का अकीदा था, और उसने ये वाली तशरीह नहीं की जो अब गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले करके कहते हैं जी अहमदी मुसलमान इसको नहीं मानते और हम सब इसको मानते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, पहले तो वो आयत हम पढ़ते हैं कि आयत क्या है और उसका मतलब क्या है और उसका शान नजूल क्या था, उसकी बैकग्राउंड क्या है। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, वो आपकी फूफी साद बहन थी, यानी कि आपकी कजन थी, आपकी फूफी की बेटी थी। उनसे पहले आपके एक जो आजाद करदा गुलाम थे उन्होंने शादी की थी, उनका आपस में मामला ठीक नहीं रहा, उनको आपने बेटा भी बनाया हुआ था, ठीक है। वो मामला जैसे होता है घर में कोई नाचाकी हुई उसकी वजह से उनकी अलैदगी हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। तो जो मुशरिकीन मक्का थे, जो काफिर थे या जो दूसरे थे, उन्होंने एतराज किया कि इन्होंने अपनी बहू से शादी कर ली, अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है। और आज भी आपको पता है कि हमारे मुआशरे में भी बेटे की बीवी से शादी करना जायज नहीं समझा जाता, बुरी बात समझी जाती है। तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया, उस एतराज की वजह से अल्लाह ताला ने ये आयत उतार कर उनको इस बात की वजाहत की कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरत नंबर 33 अल अहज़ाब में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन। देखे ना ये अल्फाज लिखे हुए हैं अरबी में, आप समझदार हैं, अक्सर लोग पढ़े लिखे जो हैं वो आसानी से इसका तर्जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग का तर्जमा मानते हैं जैसे अहमद रजा खान बरेलवी साहब का या अशरफ अली थानवी साहब का या सनाउल्लाह अमृतसरी का या जेलमी साहब का, जिसको भी आप मानते हैं, तो आप उनका तर्जमा पढ़ लें। तर्जमा तो सीधा सीधा है, पहले उस मजमून को तो हम समझें, फिर उसकी वजह समझें कि क्यों अल्लाह ताला ने ये अल्फाज यहां इस्तेमाल किए। तो यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है मा यानी नहीं, काना है, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ये जाती नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबा बाप, अब उर्दू में भी हम कहते हैं अब्बा या बाप, तो वही लफ्ज है अरबी में, अबा बाप है, आहादिन किसी एक के, मिन से रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे मर्दों में से ये हकीकी बाप किसी के भी नहीं है। चूंकि उन्होंने कहा कि भाई जैद तो आपका बेटा है,
اس کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد آپ نے شادی کی ہے, آپ نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی نہیں کی, کیونکہ ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. ان کے تو جو بیٹے تاریخ میں ملتے ہیں وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے, وہ تو شادی کے قابل ہوئے ہی نہیں. تو جب ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو سے شادی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ, اگر ہم پچھلی آیات بھی ساتھ ملائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات بتا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. حقیقی بیٹا وہی ہے جو صلب سے پیدا ہوتا ہے, جو جیسے جنسی طور پر انسان کسی عورت کے ساتھ جو عمل کرے اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہے. ورنہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہے, نہ منہ بولی بیٹا بیٹا ہوتا ہے, نہ باپ باپ ہوتا ہے, نہ ماں ماں ہوتی ہے. وہ صرف نام کا بیٹا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہوتا. اس حقیقت کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورت الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اس حصے میں جو ابھی تک آپ کو سنایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن, یہ جو لیکن ہے نا, یہ لیکن جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی عربی کے لفظ لاکن سے نکلا ہے. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی فکرے کے درمیان میں ہمیشہ آتا ہے. اس سے پہلے جو بات کی جائے اس سے اگر کوئی مشکل پیدا ہو, کوئی ذہن میں الجھن پیدا ہو, تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے لاکن کے بعد, لاکن سے پہلے والے فکرے کی الجھن کو دور کیا جاتا ہے. پریشانی یا کوئی ایسے الفاظ ہوں جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, اس کو دور کیا جاتا ہے. اب وہ کیا غلط فہمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لاکن یہاں استعمال کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کا کوئی مرد بیٹا اللہ نے آپ کو نہیں دیا. مکہ میں آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھیں, باقی 3 بیٹیاں تھیں, اور حضرت فاطمہ مشہور ہیں, وہ ان کے بعد زندہ رہی. دوسری بیٹیاں جو ہے وہ اس سے پہلے وفات پا گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اب یہ بات ماننا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس سے دوسرا اعتراض ان کا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ابتر کہا کرتے تھے. یہ والی آیت پتا ہونا چاہیے کہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. ہجرت کے 5 سال بعد یہ نازل ہوئی ہے. ہجرت کا پہلا سال اس کو پہلی ہجری کہتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ سال پھر آگے گزرتے گئے ہیں وہ پھر ہجری کے وہ سال بنتے گئے ہیں, جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ 5 ہجری کو یہ والی آیت نازل ہوئی ہے, یعنی 5 سال بعد ہجرت کے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور مکہ کے لوگ جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر مکہ میں ہی کہا کرتے تھے. جب آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو وہ کہتے تھے اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اللہ تمہیں بیٹا کیوں نہیں دیتا, یہ وہ اعتراض کیا کرتے تھے. اب یہاں 5 ہجری کو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی اور 5 سال 18 سال ہو گئے ہیں, کوئی بیٹا اس کا نہیں ہے, تو اب وہ ان کا بات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ لو جی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش گوئی کر دی تھی, یہ بات بتا دی تھی. سورت الکوثر آپ کو پتا ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ابتر کہا تو اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت سے اولاد عطا کرے گا, وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اور تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا یا وہی ابتر ہوگا, اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات بالکل الٹ ہوئی اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ ہوا, اور جو دشمن ہیں ان کے گھر بیٹے پیدا ہوئے, اور وہ بیٹے زندہ بھی تھے اور جوان بھی تھے, شادی شدہ تھے, آگے ان کی اولادیں ہو رہی تھیں. اس سے ایک الجھن پیدا ہوتی تھی جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن کے بعد والے فکروں سے دیا ہے. وَلَٰكِن کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بیٹا تو کوئی نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری بیٹا ہے ہی نہیں, یہی پچھلی آیت کے حصے میں کہا ہے, اور یہی حقیقت تھی. کوئی ان کا ظاہری یعنی کہ جنسی طور پر کوئی بیٹا ان کا نہیں تھا, صرف بیٹیاں تھیں. جیسے حضرت فاطمہ اس وقت بھی زندہ تھی, وہ بعد میں بھی زندہ رہی, تھوڑی دیر بعد وفات پا گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ظاہری بیٹا ہے ہی نہیں, زید اس کا بیٹا ہی نہیں, تو بہو سے شادی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ اعتراض تو ختم ہو گیا. لیکن اگلا اشکال جو پیدا ہوا کہ لو جی یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کا جواب اب لاکن کے بعد اللہ نے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں استدراک. استدراک کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی کسی چیز سے پیدا ہوئی ہے, اس غلط فہمی کا تدارک کرنا, استدراک اس کو کہتے ہیں. آپ سمجھدار ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو رسول اللہ میں کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں.
جب رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں تو رسول مومنوں کے لیے کیا ہوا؟ آپ سمجھدار ہیں، رسول مومنوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور بعض احادیث میں ساتھ لکھا بھی ہوا ہے کہ رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رسول ان کا باپ ہے۔ تو رسول اللہ میں یہ حکمت ہے بتانے میں کہ اگر اس کا ظاہری بیٹا کوئی نہیں ہے تو بے فکر رہو، اس کی رسول ہونے کی وجہ سے بے شمار ہزاروں کے حساب سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نا 11-12 ہجری میں، تو 1,24,000 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دوسرا کمال یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اس وقت تھے مکہ میں، جو آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ ابتر کہتے تھے، ان کی اولادیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بن چکی تھی، اور وہ ابتر رہ گئے تھے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کی جو کہ سخت مخالف تھے ان کی اولادیں تھیں، اور وہ ان کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن چکے تھے۔ یہ حقیقت ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ ولیکن رسول اللہ میں کر رہا ہے۔ اب رسول اللہ کے بعد آتا ہے واو، اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ، عین الف طا فا ہا، واو عاطفہ، عطف اس کو کہتے ہیں۔ عطف کا مطلب ہے دو چیزوں کو جمع کرنا، یعنی اگر واو کے دائیں طرف مثبت بات ہوئی ہے تو بائیں طرف بھی مثبت بات ہوگی، اگر دائیں طرف منفی بات ہوئی ہے تو بائیں طرف بھی منفی بات ہوگی۔ تو چونکہ رسول اللہ میں اور اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، جو ابتر ہونا ہے کسی کا، ان کی نظر میں وہ کسی کی بے عزتی تھی، کسی کی شان کم کرتا تھا، لیکن اللہ نے والاکن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے، آپ کی افضلیت بیان کرنی ہے کہ ظاہری اولاد نہ ہونے سے اس کی شان کم نہیں ہوتی۔ دیکھو اس کے ماننے والے لاکھوں میں پہنچ رہے ہیں، وا کے بعد بھی بالکل وہ بات بیان ہونی چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں۔ یہ گرامر کی چیز ہے، آپ اپنے کسی مولوی صاحب سے یہ بنیادی باتیں اگر پوچھ لیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ آپ کو گرامیٹیکلی یہ باتیں بتا دے گا کہ یہ باتیں اس حد تک بالکل ٹھیک ہیں، بے شک وہ ہمارے عقیدے کو مانے یا نہ مانے۔ اب واو کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب اس کا معنی کیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے یہ بات 100% طے ہو جاتی ہے کہ یہاں ایسی بات بیان ہونی چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان زیادہ ہوتی ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بات جو بھی ہوا ہے خاتم النبیین کا معنی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان ظاہر ہونی چاہیے۔ اور قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ اس خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کرنا یہ عوام کا یعنی لا علم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ جو اہل فہم ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی یہاں زمانہ کے لحاظ سے آخری ہونا معنی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخری ہونے میں یا آخری نہ ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ جو جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات بیان کر دے جس میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ آخری ہونے میں وہ کہتے ہیں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، یہاں ایسی بات بیان ہونی چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر صرف یہی معنی یہاں کر لیا جائے کہ وہ زمانہ کے لحاظ سے آخری ہے تو یہ اللہ کی بھی توہین ہے، کیونکہ اللہ فضول گوئی نہیں کرتا، ایسی باتیں نہیں کرتا جس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی بھی کوئی توہین ہے، کیونکہ اللہ کا کلام فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، اور یہ فصاحت کے خلاف ہے کہ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہے اور وہاں ایسی بات کر دی جس میں کوئی تعریف والی بات ہی نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب کے مطابق، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ احمدی مسلمان نہیں تھے، وہ مدرسہ دیوبند کے بانی تھے اور دیوبندیوں کے سب سے بڑے امام ہیں۔ انہوں نے جو مدرسہ، آج بھی دیوبندی ان کے عقائد کو مانتے ہیں، تحذیر الناس کو مانتے ہیں، چھاپتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان پر ختم نبوت کا منکر ہونے کا، کافر ہونے کا فتویٰ بھی لگایا ہوا ہے۔ سب کچھ آپ نے اگر سنا ہے تو جانتے ہیں، ورنہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کرنا اللہ کی بھی توہین ہے، اللہ کے کلام کی بھی توہین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے اس کا معنی صرف آخری نبی ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ویسا یا ایرا غیرا معاذ اللہ ماننا پڑے گا جس کی تعریف کرنے کا بھی اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ تو ان کے مطابق خاتم النبیین کا معنی ایسا ہے کرنا ہوگا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو۔ پھر وہ کرتے ہیں وہ معنی، وہ کہتے ہیں اس کا اصل معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت جا کر اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے شہنشاہ مختلف بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے نیچے کئی بادشاہ ہیں،
تو وہ جو نیچے بادشاہ ہیں ان کے نیچے پھر آگے ہرکارے ہیں, مختلف علاقوں کے چھوٹے چھوٹے گورنر ہیں. تو احکام کا سلسلہ, جیسے حکم کا سلسلہ یا آرڈر کا سلسلہ ختم ہوتے ہوتے شہنشاہ پر ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس کو حکم دے, لیکن اس کے نیچے والے سب کے اوپر وہ خود ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے, باقی سب انبیاء کی نبوت عرضی ہے. ان نبیوں اس کی مثال پھر وہ سورج سے بھی دیتے ہیں کہ سورج کا عکس چاند پر پڑے, چاند کا شیشے پر پڑے, شیشے سے ہماری آنکھوں میں پڑے اور در و دیوار روشن ہو جائیں, تو روشنی کا سلسلہ جیسے جا کر چاند سورج پر ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی نبوت کا سلسلہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گنتی کے یا تعداد کے لحاظ سے آخری ہیں. ہاں میں آپ کی بات سن رہا ہوں, ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اس لیے میں آپ کی بات سنی, ساری سنی. میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نماز پڑھ کے آ کے انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جانے سے پہلے میں آپ کو 2 حدیثیں بتا دوں کہ جس میں یہ لکھا ہے, ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت گھر تعمیر کیا. دوران تعمیر آپ نے سنی ہوگی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور سب کو یہی خیال تھا کہ وہ اینٹ میں ہم ہیں, لیکن وہی آخری اینٹ میں ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں کہ کوئی یہ بولا کہ علی اس بات سے تمہاری شان نہیں ہے کہ تمہاری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ الفاظ لکھنا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے مطلب اگر کوئی نبی ذلی نبی یا امتی نبی ہوتے تو حضرت علی ہوتے. اب میں کائنڈلی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, پھر انشاءاللہ آگے آپ سے اس بارے میں بات کروں گا. اوکے بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. اچھا اس بھائی نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں, وہ اب نماز پڑھ کے آتا ہے. مائک میوٹ کر لیں بھائی, عمر صاحب مائک تو میوٹ کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں, ان کا میں مختصر سا جواب دوں گا, پھر آگے یاسر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. وہ 2 حدیثیں جو ہیں نا, ان میں جو پہلی حدیث انہوں نے بیان کی ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایک عمارت جیسی ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ اینٹ میں ہوں. تو کیا پوری عمارت کو اگر کیلکولیٹ کریں ایک عمارت کو, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نبوت کی عمارت, یاسر صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں ذرا, میں اس کا 2 حدیثوں کا تھوڑا تبصرہ کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پوری نبوت کی عمارت میں صرف ایک اینٹ جتنی ہے؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جو بزرگ گزرے ہیں پہلے جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے اس حدیث کی, ان کے مطابق اس عمارت سے مراد شریعت کی عمارت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شریعت کو مکمل کر دیا ہے, ورنہ اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ پوری عمارت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت ایک اینٹ کی سی ہے. جو عمارت ہے اس میں دروازے بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوتی ہیں, چھت ہوتا ہے, کتنا کچھ اس عمارت کے اندر ہوتا ہے, عمارت کے اندر سامان پڑا ہوتا ہے. تو پوری عمارت میں صرف ایک اینٹ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت دینا, یہ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا ہے. ہم کسی بھی چیز کا قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو ایسا معنی لینا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہوتی ہو, جائز نہیں سمجھتے. دوسری حدیث انہوں نے بیان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی, تو موسیٰ اور ہارون جو تھے وہ بھی کزن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بھی کزن تھے. یہ ہو گئی مشابہت. باقی یہ شک نہ پڑے کہ وہ نبی ہیں, تو انہوں نے فرق بھی ساتھ بتا دیا کہ تم نبی نہیں ہو. بس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا, ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا عقیدہ تو یہ خود رکھتے ہیں. تو بہرحال, اور نہ ہی یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں یہ بھی سمجھیں کہ اس سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی سے کلام بھی نہیں کرے گا, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو عقیدہ یہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی سے کلام بھی کرتا ہے, وہ بھی ختم نبوت کا منکر, کافر اور اسلام سے خارج ہے. تو یہ اس سے کیسے نکلتا ہے بھی حضرت علی کو, بلکہ دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ تم نبی نہیں ہو, لیسا انتا نبی, ٹھیک, یا لاستا نبی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں اور تم جیسے موسیٰ اور ہارون کزن تھے, اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو نیچے چھوڑ کر اوپر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے یا جو بھی انہوں نے کرنا تھا, تو اسی طرح میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن تم نبی نہیں ہو. حضرت ہارون چونکہ نبی تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں کہ جو احاد حدیثیں ہیں نا, ایک حدیث ہے کسی چیز کے بارے میں, اس سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے, اصول کی کتابوں میں لکھا ہے. تو مزید بات ہم جب وہ بھائی آئیں گے تو دوبارہ کریں گے, لیکن جو
قرآن کریم کی آیت سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر کے بارے میں میں نے تفصیل بیان کی ہے، اس پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ متفق ہوں جو میں نے بات کی۔